وصحبه أجمعين. خیر مقدم میں آپ لوگوں کا درس نمبر 9 میں لغت العربیہ اکیڈمی زاد العلمیہ کے اس کورس میں مستوی الاول میں انشاءاللہ آج کا جو درس ہوگا وہ پچھلی بار کا درس جو ہم نے فعل اور اس کے علامات کے تعلق سے شروع کیا تھا اسی کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج پچھلے ہفتے جو ہے یا پچھلے درس میں ہم نے بات کر لی تھی کہ فعل کی تعریف کیا ہے اور فعل کی علامات کیا ہیں اور فعل کی تقسیمات کیا ہیں، اور اس پہلی تقسیم سے ہم نے شروع کیا تھا. صحت اور اعتلال کے اعتبار سے ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا کہ صحت اور اعتلال کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کیا ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو فعل سالم صحیح ہوگا یا فعل معطل ہوگا. صحیح فعل کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی تھی، یا تو وہ سالم ہوگا یا وہ محموز ہوگا یا پھر وہ مضاعف ہوگا. صحیح میں یہ 3 قسمیں. معطل میں ہم نے 5 قسمیں دیکھی تھی حروف علت کی پوزیشن کے حساب سے. اگر فا کلمے کی جگہ پر حروف علت آئے گا تو اسے ہم مثال کہیں گے، عین کلمے کی جگہ پر حروف علت آئے گا تو اسے ہم اجوف کہیں گے، لام کلمے کے پلیس پر اور جگہ پر حروف علت میں سے کچھ آ جائے گا تو ہم اسے ناقص کہیں گے. اور اگر 2 حروف علت آ جائیں، 2 حرف علت آ جائیں تو پھر اسے لفیف کہیں گے. اب یہ 2 حرف علت اگر فا اور لام کی جگہ پہ آئیں گے اور بیچ میں حرف صحیح آ جائے عین کلمے کی جگہ تو اسے ہم کہیں گے لفیف مفروق. اور اگر یہ دونوں ساتھ میں آ جائیں عین اور لام کلمے کی جگہ پر، 2 حروف علت لام اور عین کلمے کی جگہ پر، عین اور لام کلمے کی جگہ پر آ جائے تو اسے ہم کہیں گے لفیف مقرون. یہ بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی. آج بات شروع ہوگی دوسری تقسیم فعل کی جو زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے. فعل کی دوسری تقسیم زمانے کے اعتبار سے جو ہوتی ہے، آج اس تعلق سے انشاءاللہ ہماری بات ہوگی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل جو ہے وہ 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک حدث پر، فعل کے ہونے پر، حدث کے واقع ہونے پر، اور دوسرا زمانے پر. تو زمانے کے اعتبار سے فعل 3 زمانوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اس کی تقسیم ہوتی ہے 3 زمانوں میں: ماضی، مضارع، امر. ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی چاہے ماضی ہو، مضارع چاہے امر ہو، تینوں جو ہیں فعل کے ہونے پر دلالت کریں گے کہ ایک فعل ہو رہا ہے. مثلا ذہبا، ذہبا میں ذہاب جانے کا فعل ہو رہا ہے. کتبا، کتبا میں کتابت کا فعل ہو رہا ہے. ضربا میں ضرب مارنے کا فعل ہو رہا ہے. تو یہ سب فعل، یہ سب افعال جو ہیں یہ فعل کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. 1 نمبر 2 زمانے پر دلالت کرتے ہیں. تو جب فعل کے ہونے کا زمانہ گزر چکا ہو، بات کرتے وقت وہ فعل آلریڈی ہو چکا ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کہیں گے. اسی لیے سب سے پہلی تعریف آ رہی ہے الفعل الماضی کی. الفعل الماضی سب سے پہلی تعریف فعل ماضی کی آ رہی ہے. کہتے ہیں ما دل علی حدث وقع وانقضى قبل زمان التکلم. یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کے ہونے کا ثبوت ملے کہ فعل ہوا ہے، اور یہ جو فعل ہونے کا یہ جو فعل کا ہونا ہے یہ ہو کے ختم ہو چکا ہو، یہ فنش ہو چکا ہو بات کرنے کے زمانے سے پہلے ہی. بات ہم آج کر رہے ہیں اس فعل کی، لیکن وہ فعل آلریڈی ہو چکا ہے ماضی میں، گزرے وقت میں. جیسے کتبا، لعبا، سافرا، عطا. کتبا اس نے لکھا، جس وقت ہم بول رہے ہیں وہ آلریڈی اس کے پہلے لکھ چکا تھا. لعبا وہ کھیلا، تو کھیلا کب؟ ماضی میں، جب ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کھیل چکا. سافرا اس نے سفر کیا، کب کیا؟ ماضی میں، ہم جب بات کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ فعل ہو چکا سفر کرنے کا. عطا اس کا آنا، اس کے آنے کا فعل ہو چکا ماضی میں، ہمارے بات کرنے سے پہلے ہو چکا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے اعراب کا. اور جیسا ہم نے کہا کہ اعراب ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، اور اس سے پہلے یہ اعراب کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، تو میں ابھی اس کو اسکپ کروں گا. میں بعد میں آپ کو ایک ٹیبل کے ذریعے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے اعراب کی. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، تینوں کا اعراب اس درس میں ہم کو دیکھنا ہے. اور میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے اجرومیہ جو ہے اس کی پلے لسٹ بھی ڈال دوں گا، یا وہ درس جو کوئی اگر سیکھنا چاہے اور دیکھنا چاہے، اعراب کو سمجھنا چاہے ان دروس سے پہلے،
تو ان ویڈیوز پر جا کر کے وہ ان دروس کو دیکھ سکتا ہے. تو ایک بات، ویڈیو کے ڈسکرپشن کو چیک کر لینا آپ لوگ. وہاں پر آپ کو میں کوشش کروں گا کہ بالضبط وہی ویڈیو لنک میں ڈال دوں ڈسکرپشن میں. اس کی لنک جو آپ کو اعراب کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو مل جائیں، کیونکہ ان دروس میں اگر وہ بتانے جاؤں گا تو یہ دروس 2-2 ڈھائی گھنٹے کے ہو جائیں گے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بعد میں ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے ساتھ میں ہی ڈسکس کر دیا اعراب کو بھی. تو یہاں پر بھی فعل ماضی کا اعراب کیا ہوتا ہے اسے ڈسکس کر رہے ہیں وہ. میں یہ بعد میں واپس سے آؤں گا اس پر. ابھی ہم صرف فعل ماضی، مضارع اور امر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ فعل ماضی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے فعل المضارع. الفعل المضارع، فعل المضارع جو ہے کہتے ہیں وہ ہوا ما دل علی وقوع حدث فی زمن التکلم او بعدہ. فعل مضارع وہ ہے جو فعل کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، نمبر 1. اور کب؟ جب بولا جا رہا ہے، جس وقت بات کی جا رہی ہے، یا تو اس وقت یا اس کے بعد. یعنی فعل مضارع 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یا تو یہ حال پر دلالت کرتا ہے یا مستقبل پر. فعل مضارع 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یا تو حال میں کہ یہ فعل اس وقت ہو رہا ہے، اس حال میں، اسی وقت، یا پھر مستقبل میں ہوگا. دونوں پر دلالت کر سکتا ہے مثلا. اور یہ کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے، سیاق، وہ بتاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے گا. مثلا یجتہد، یسافر، یقضی، یسعی، یہ سارے جو ہیں فعل مضارع ہیں. سارے فعل مضارع ہیں. اور فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروعات میں حروف مضارعہ میں سے کوئی نہ کوئی حرف آپ کو نظر آئے گا، جیسے یا ہے، تا ہے، الف ہے، نون ہے. انیتو جو ہم نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا، انیتو. ان چاروں میں سے کوئی ایک اگر آپ کو فعل کی شروعات میں نظر آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل مضارع ہے. الفعل المضارع. تو یہ سارے کے سارے فعل مضارع ہیں، اور یہ سب دلالت کرتے ہیں یا تو حال میں، اس زمانے میں جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، یا پھر مستقبل میں آنے والے زمانے میں. مثلا یجتہد کا معنی اس نے اجتہاد کیا، یا یجتہد وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، یا وہ محنت کرے گا. یسافر وہ سفر کرتا ہے یا وہ سفر کرے گا. ٹھیک ہے نا. یقضی قضا فیصلہ کرنا، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. یسعی وہ کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرے گا. اس طرح سے دونوں ترجمے پاسبل ہیں. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اور کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ ترجمہ کر دیا جائے گا، یا تو حال کا کریں گے یا مستقبل کا. لیکن یہ دونوں پر دلالت کرتا ہے فعل مضارع. پھر اس کے اعراب کے تعلق سے بات کی ہے، وہ ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. پہلے ان تینوں کو سمجھ لیں. فعل امر اس کے بعد ہے فعل امر. تیسرا ہے فعل امر. کہتے ہیں وہ ہوا مدل علی طلب وقوع الفعل من المخاطب بغیر لام الامر. یہ وہ فعل ہے جو فعل کے وقوع ہونے کی طلب مخاطب سے کرتا ہے. جو بھی مخاطب ہمارے سامنے ہے، ہم اسے کوئی حکم دیتے ہیں، اور اس سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اس فعل کو کرنے کا طلب کرتے ہیں کہ یہ جو بھی فعل ہے اسے تم کرو. تو ہم اس سے طلب کر رہے ہیں کس چیز کی؟ اس فعل کو کرنے کی جو ہم اسے آرڈر دے رہے ہیں، کمانڈ دے رہے ہیں. کسے دے رہے ہیں؟ جو ہمارے سامنے ہے، لیکن بغیر لام امر کے. کیونکہ کبھی ممکن ہے کہ لام امر کے ساتھ بھی کوئی فعل آ جائے. لام امر سے، لام امر کیا ہے یہ اور آگے جائیں گے تو ساری باتیں آئیں گی. لیکن کمانڈ فارم ہم اس کو بولیں گے جس میں لام امر نہ آئے. لام امر کیا ہے؟ نظر آتا ہے. مثلا لتکتب، لتکتب، تو یہ لام جو ہے لام امر کہلاتا ہے، جو فعل سے پہلے آتا ہے. یہ بھی اس کو کمانڈ فارم میں لے کے جاتا ہے، لیکن یہ تعریف کے حساب سے اسے ہم فعل امر نہیں کہہ سکتے. وہ ابھی مضارع ہی کہلائے گا، جو کہ مجزوم ہے لام الامر کی وجہ سے. یہ کہا جائے گا لام الامر کی وجہ سے وہ مجزوم ہی، یہ کہا جائے گا. تو وہ عمومی طور پہ فعل مضارع پہ آتا ہے لام امر، اور اس سے مجزوم کر دیتا ہے، جو کہ اس کی ایک اعرابی حالت ہوتی ہے. فعل کی، فعل مضارع کی ایک اعرابی حالت ہوتی ہے مجزوم ہونا. تو لام امر کی وجہ سے وہ مجزوم ہوتا ہے فعل مضارع. لیکن فعل امر، اس سے پہلے لام امر نہیں آتا ہے. اس سے پہلے لام امر نہیں آتا ہے. اسے امر بنانے کا اپنا ایک طریقہ ہے جسے صرف میں پڑھا جاتا ہے. جیسے دیکھیں، قم کھڑے ہو جا، ذاکر یاد کر، مذاکرہ کر، اجتہد محنت کر. اس سے پہلے لام امر نہیں ہے، ہم حکم دے رہے ہیں سیدھے سامنے والے کو جو ہمارے سامنے ہے. اور اس کے بعد اس کی اعرابی حالت کو ذکر کیا ہے کہ فعل امر کی اعرابی حالت کیا ہے. علم النحو جو ہے وہ اصلاً اعراب سے ہی تعلق رکھتا ہے، وہ معانی سے تعلق نہیں رکھتا ہے. کسی لفظ کا معنی کیا ہے، جیسے میں نے کم کا معنی ابھی بتایا، تو یہ بتانے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے اس علم نحو میں، لیکن صرف معنی کی تقریب کے لیے کہ کسی طرح سے معنی قریب ہو جائے. مثلا جیسے اردو ہندی سمجھنے والے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کے معنی کو بتا دیا جاتا ہے. ورنہ ادروائز علم النحو معنی سے تعلق نہیں رکھتا. اس میں یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ بھئی قم کا معنی کیا ہے، ذاکر کا معنی کیا ہے، اجتہد کا معنی کیا ہے. یہ
بلاغت کی بات ہے، علم المعانی والبدیع والبیان، وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، کیسے معنی تبدیل ہوتے ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ترجمے پر، احکام پر کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں علم المعانی والبدیع والبیان میں، بلاغت میں، وہاں پر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن علم النحو میں اعراب، بس صرف اور صرف اعراب سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. اور اعراب ہوتا ہے کلمے کے آخری حرف سے تعلق رکھتا ہے. جیسے یہاں پر آخری حرف را ہے، را کے اوپر سکون آ گیا، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس را کے سکون سے پتہ چلے گا، سب جگہ سکون ہے دیکھیں آخری حرف پر، تو یہ اعرابی حالت ہے اس کی. تو یہاں پر ہمیں اعراب سے مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ اعراب جو ہے، یہاں پر اس کو کریں، چھپ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعراب جو ہے یا تو یہ ظاہر ہوتا ہے یا پھر یہ لفظاً ہوتا ہے مثلا، یا پھر یہ تقدیراً ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا تقدیراً کب ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر اس کو یاد رکھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں رٹنی نہیں پڑیں گی. تقدیراً کب ہوگا؟ جب آخری حرف کسی بھی کلمے کا آخری حرف کسی بھی کلمے کا حروف علت میں سے ہو. آخری حرف کسی بھی کلمے کا حروف علت میں سے ہو تو وہ اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ تقدیراً بتائیں گے، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل، سب پہ ایک ہی قاعدہ لگے گا. یہ جیسے ہم نے کہا تھا مثلا موسا، موسا کا آخری حرف کیا ہے؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ حروف علت میں سے الف واو یا. تو اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ تقدیراً بتائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسرا اسم ہم نے کہا القادی. القادی میں آخری حرف یا آ رہی ہے، تو اس کا اعراب کیسے بتایا جائے گا؟ تقدیراً. رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو، قادی کے تعلق سے اس کا نصب جو ہے وہ فتحہ سے بتایا جائے گا، لفظی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یا میں سے یا کے اوپر جو فتحہ آتی ہے تو اس میں ثقل نہیں آتا ہے، ثقل نہیں آتا ہے. ہم نے کل بھی اس دن بھی دیکھا تھا درس میں کہ تقدیری اعراب جو بتایا جاتا ہے دو وجوہات سے بتایا جاتا ہے. تقدیری اعراب بتانے کی دو ریزنس ہیں، دو ریزنس ہیں. ایک ریزن تو ہے ثقل، ہیوینس، کیونکہ اعراب بتائیں گے تو بولنے میں دقت ہوگی، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ اعراب ظاہر لفظاً نہ بتا کر کے ہم کہتے ہیں تقدیراً. وہاں پر ہے، ہم بول نہیں رہے. کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیونکہ بولنے میں ذرا زبان ٹیڑھی ہوتی ہے ہماری، اس لیے ہم آسانی پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں اس اعراب کو دمہ اور فتحہ اور کسرہ کے ذریعے ہم نہیں بولتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ثقل کی وجہ سے ہم نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ثقل کہاں آتا ہے؟ یہ آتا ہے دمہ اور کسرہ کے ساتھ، دمہ اور کسرہ کے ساتھ ثقل آتا ہے. جب بھی دمہ سے بولنا ہو یا کسرہ سے بولنا ہو، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آخری حرف حروف علت ہے تو وہاں پر ثقل، ہیوینس پیدا ہوتی ہے. کب؟ دمہ اور کسرہ کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ فتحہ لائٹسٹ حرکت ہے، سب سے ہلکی حرکت عربی میں فتحہ ہوتی ہے، اسی لیے وہاں پر ہمیں فتحہ سے بول سکتے ہیں. القادیہ، بہت آسانی سے خود بول کے دیکھ لیں، القادیہ بہت آسانی سے بولا جائے گا، القادیہ. تو ایک وجہ ہوتی ہے، دو ریزنز ہوتے ہیں تقدیری اعراب بتانے کے. ایک وجہ اس میں سے ہوتی ہے ثقل، اور دوسری وجہ اس میں سے ہوتی ہے تعذر، انیبلٹی. کیپیبل ہی نہیں ہے، اس کے اندر قدرت ہی نہیں ہے، اس اسم میں یا اس حرف میں قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اعراب دکھا سکے، اور وہ ایک ہے الف. ٹھیک ہے نا. دمہ اور کسرہ، دمہ اور کسرہ دکھانا مشکل ہے. کس پر؟ اگر آخر میں یا آ جائے، مثلا یا ویک لیٹر کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی حروف علت میں سے آ جائے، تو اس پر دمہ اور کسرہ کا بتانا ثقل کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو ہم نہیں بتاتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں اعراب تقدیراً ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے تقدیری اعراب بتانے کی تعذر، انیبلٹی. اس کے اندر قدرت نہیں ہے، اس حرف میں یہ قدرت ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے اوپر کسی اعراب کو لے لے، اپنے اوپر کسی حرکت کو ایکسیپٹ کر لے. وہ حرف ہوتا ہے الف. الف اپنے اوپر صرف سکون کو لیتا ہے، نہ دمہ لے سکتا ہے، نہ فتحہ لے سکتا ہے، نہ کسرہ لے سکتا ہے. تو جب بھی الف آ جائے، یا چاہے وہ یا کی شکل میں نظر آئے یا واضح الف کی شکل میں نظر آئے، دونوں ہی صورتوں میں ہمیں اعراب تقدیراً بتانا پڑے گا، تینوں حالتوں میں.
رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہم اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ تقدیراً بتائیں گے. اس چیز کو یاد رکھیں، یہ پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا. تقدیراً اعراب کہاں بتایا جائے گا؟ جہاں آخری حرف کسی بھی کلمے کا حروف علت میں سے ہو. آخری حرف کسی بھی کلمے کا حروف علت میں سے ہو تو وہاں پر اعراب ہم تقدیراً بتائیں گے. اور اگر آخری حرف صحیح ہوگا، الف واو یا کے علاوہ کوئی حرف ہوگا، تو پھر اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ لفظاً بتائیں گے، دمہ فتحہ کسرہ سے اس کو بتایا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بنیادی بات اگر یاد ہے تو یہی قاعدے فعل میں بھی لگیں گے، یہی قواعد فعل میں بھی لگیں گے. تو دیکھیں، تو اعراب کی بات پانی پینا پڑے گا مجھے، 1 منٹ رکیں. ہاں جی. تو ہم بات کر رہے تھے اعراب کے تعلق سے، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ دو وجوہات ہیں تقدیراً اعراب بتانے کی. ایک تو ثقل ہے، ہیوینس، اور ایک تعذر ہے، انیبلٹی، جو الف کے ساتھ ہوتی ہے. خاص الف پہ، الف جب بھی آ جائے گا، آخری حرف الف ہوگا تو اعراب ہمیں تقدیراً بتانا پڑے گا، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں. اور اگر ایسا اسم ہے جو الف کے علاوہ آ رہی ہے حرکت، مثلا یا ہے، تو اس صورت میں، یا واو ہے، تو اس صورت میں ثقل کی وجہ سے دمہ اور کسرہ کا اعراب تقدیراً بتاتے ہیں، یعنی رفع اور جر کا اعراب تقدیراً بتائیں گے، جبکہ نصب ہم ظاہری لفظاً اعراب بتائیں گے. اس کا کیوں؟ کیونکہ فتحہ سب سے ہلکی حرکت ہوتی ہے، وہ اعراب لفظاً بتایا جا سکتا ہے. القادیہ، المحامیہ، اس طرح سے ہم اس پر یا کے ساتھ بول سکتے ہیں، اسے پڑھ سکتے ہیں. اسم کے تعلق سے ہم نے بات اپنی پوری کر لی تھی کہ اسم کا اعراب کس کس طرح سے بتایا جاتا ہے. اسم منقوص میں، اسم مقصور میں، اسم ممدود میں، اور اسم صحیح میں اعراب کیسے بتائیں گے ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح سے فعل جو ہوتا ہے اس میں بھی اعراب ہوتا ہے. فعل ہم نے دیکھے 3 قسم کے ہیں، ماضی، مضارع اور امر. ان کا بھی اعراب ہوتا ہے. ماضی کا اعراب کیا ہے، مضارع کا اعراب کیا ہے، امر کا اعراب کیا ہے. دیکھیں، اسما اور افعال، یہ یا تو معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. اسما اور اعراب کی 2 کیٹیگری ہوتی ہے. اسما اور اعراب معرب بھی ہو سکتے ہیں، مبنی بھی ہو سکتے ہیں. معرب کون سے ہوتے ہیں؟ معرب وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر تغیر، چینج کو قبول کرتے ہیں. تغیر کو قبول کرتے ہیں، اسے ہم معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تغیر جو چینج ہے، یا تو یہ لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن چینج کو قبول کرتے ہیں. جو چینج کو قبول کرتے ہیں اپنے آخری حرف پر، اسے ہم معرب کہتے ہیں. جو اسم اپنے آخری حرف پر تغیر کو، چینج کو قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے معرب کہتے ہیں. ویسا اسم معرب ہوتا ہے. اور جو اسم تغیر کو قبول نہیں کرتا ہے اسے ہم مبنی کہتے ہیں. یا جو فعل بھی، اسم ہو چاہے فعل ہو، جو بھی کلمہ جو تغیر کو قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، ڈھیٹ ہے، تو وہ جو ہے ڈھیٹ ہے، یعنی کہ ضدی ہے، وہ اسٹبرن ہے، ڈھیٹ ہے، ضدی ہے، تو یہ جو کلمہ ہے یہ مبنی کہلائے گا، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو. اگر وہ اپنے اندر کسی قسم کے تغیر کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ پھر مبنی کہلائے گا. تو معرب ہوتا ہے کلمہ یا مبنی ہوتا ہے. اسم یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، فعل یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، دونوں میں سے بس کوئی ایک ہو سکتا ہے. اب ہم نے ابھی مبنی اسما کے بارے میں ابھی بات نہیں کی ہے، وہ بات بعد میں آئے گی. ابھی ہم نے معرب کے تعلق سے تو کل یا پرسوں کل تھوڑی بہت کچھ بات کی تھی. اسم مقصور، اسم منقوص، اسم ممدود، اسم صحیح،
یہ سارے کے سارے جو ہیں مورب ہیں، یہ موربات میں سے ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے، ان میں تغیر آتا ہے آخری کلی میں، چاہے وہ لفظاً آئے چاہے تقدیراً، مگر آتا ہے۔ مبنیات بھی بعض اسما مبنیات ہوتے ہیں، اگر آپ یاد رکھ سکیں وہ اسما جو مبنی ہوتے ہیں، تو میں صرف بنیادی طور پر 3 یاد رکھیں فی الحال: پروناؤنس ضمیریں، اسماء اشارہ جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹنگ ناؤنس، اور اس کے علاوہ ریلیٹو پروناؤنس، اسماء اشارہ، پوائنٹنگ ناؤنس، ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا، یہ سب، اور ریلیٹو پروناؤنس جو الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللواتی، یہ جو ہوتے ہیں انہیں ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں، ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں۔ تو ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہے، اور اسماء موصولہ ہیں، اسماء موصولہ۔ تو یہ 3 جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں اسماء میں، یہ تینوں مبنی ہیں، یہ کوئی تغیر، چینج اپنے اندر قبول نہیں کرتے ہیں۔ پروناؤنس ہمیشہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جیسی ان کی شکل ہے، چاہے جو ہو جائے، رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو، ایک جیسے ہی نظر آئیں گے۔ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب بتایا جاتا ہے لیکن مبنی ہوتے ہیں، ان میں تغیر نہیں ہوتا ہے، جیسے یہاں پر لفظ اور تقدیراً تغیر ہوتا ہے ویسا ان میں تغیر نہیں ہوتا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مبنی۔ انفلیکسیبل آپ کہہ لو ان کو، مبنی کہہ لو، انفلیکسیبل کہہ لو، تو یہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے افعال جو ہیں وہ بھی معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، افعال بھی معرب اور مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معرب کون سا ہوتا ہے؟ مضارع، مضارع معرب ہوتا ہے۔ مبنی کون سا ہوتا ہے؟ ماضی اور امر، ٹھیک ہے، اتنی چیز یاد رکھیں۔ افعال معرب کون سا ہوتا ہے؟ مضارع، صرف مضارع معرب ہوتا ہے۔ مبنی، ماضی اور امر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ماضی اور امر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضارع معرب ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی لفظاً اور تقدیراً بتایا جا سکتا ہے، جس طرح سے اسما کا اعراب جو معرب ہوتے ہیں، جو اسما معرب ہوتے ہیں ان کا اعراب لفظاً اور تقدیراً بتایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو مضارع معرب ہوتا ہے اس کا اعراب بھی لفظاً اور تقدیراً بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم شروع کریں گے ماضی سے، ماضی سے شروع کریں گے۔ ہم نے کہا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مبنی تو ہوتا ہے لیکن اس کا اعراب تو پھر بھی ہوتا ہے نا، مبنی ہو تو بھی اعراب ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا، لفظاً بھی اور تقدیراً بھی نہیں کہا جائے گا۔ پھر کیسے کہا جائے گا اس کا اعراب؟ اس کا اعراب کہا جاتا ہے مبنی علی، مبنی علی یعنی کس پر مبنی ہے؟ یہ اعراب تو ہے اس کا، ماضی ہے مبنی ہے لیکن مبنی ہونے کے بعد بھی اس کا ایک اعراب ہے، تو اعراب کس پر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں مبنی علی مثلا السکون یا الفتح یا الدم، اس طرح سے ہم کہیں گے مبنی علی السکون یا مبنی علی الفتح یا مبنی علی الدم۔ تو فعل ماضی مبنی ہے لیکن مبنی کس پر ہے وہ؟ یعنی کس حرکت پہ فکس ہے وہ، کس حرکت کے ساتھ فکس ہو گیا ہے مبنی؟ بھائی کچھ تو حرکت ہے نا اس کے آخری حرف پر، تو وہ حرکت کون سی ہوتی ہے؟ تو اسی حرکت پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ مبنی ہے، اسی حرکت پر وہ فکس ہو گیا ہے، اسی حرکت کے ساتھ وہ انفلیکسیبل ہو گیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مبنی، کیونکہ مبنی کا معنی ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنے زبان میں انفلیکسیبل ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو کس حرکت سے؟ کیونکہ بھائی حرکت تو ہوگی، حرکت کے بنا تو کوئی فعل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ حرکت بالکل ویسی ہی ہے جیسے انگلش میں واولس ہوتے ہیں، جس طرح سے انگلش میں واولس کے بنا کوئی لفظ نہیں بن سکتا اسی طرح سے عربی میں حرکت کے بنا کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حرکت تو ہوگی، ہر کلمے پر ہر حرف پر حرکت ہوگی، لیکن اگر وہ مبنی ہے تو آخری حرف کی حرکت کیا ہے؟ آخری حرف کی حرکت کیا ہے؟ جو روٹ ورڈز ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی روٹ ورڈز کی، یہ بہت انپورٹنٹ ہے، روٹ ورڈ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ صرف میں پڑھا جاتا ہے، یہ صرف میں پڑھا جاتا ہے روٹ ورڈز کی پہچان۔ تو اگر آپ کو روٹ ورڈز کی پہچان ہے تو آپ بہت آسانی سے فعل ماضی کی جو مبنی حالتیں ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی اور فعل امر دونوں کے دونوں مبنی ہوتے ہیں،
لیکن وہ مبنی کس حرکت کے ساتھ ہیں، کس حرکت پر مبنی ہیں، ان کے آخری حرف پر کون سی حرکت آ رہی ہے، یعنی آخری حرف حرف اصلی، آخری حرف اصلی، آخری حرف اصلی. ٹھیک ہے، اب میں ایک ٹیبل یہاں پر لے کے آتا ہوں فعل ماضی کی، فعل ماضی کی ایک ٹیبل لے آتا ہوں میں تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، یہ اسے میں یہیں پر پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل نظر آ جائے گی آپ کو، دیکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل ہے. اب یہ فعل ماضی کے گردان ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے صرف میں پڑھی جاتی ہیں، یہاں نہیں پڑھی جاتی، لیکن کیونکہ سمجھانا مقصود ہے اس لیے میں اس کو یہاں پر لے کر کے آیا ہوں اس ٹیبل کو، کیونکہ سمجھانا مقصود ہے. یہ دیکھیں الفعل الماضی پاسٹ ٹینس ورب، پاسٹ ٹینس ورب میں دیکھیں گردان ہوتی ہے، کانجوگیشن ٹیبل ہوتی ہے جو غائب، مخاطب، متکلم، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن کے لیے ٹیبل بنتی ہے، مذکر مؤنث، میسکولین فیمینن، میسکولین فیمینن، اور یہ متکلم دونوں کے لیے سیم ہے. اس کو یاد کر لینا پڑتی ہے اس ٹیبل کو، کانجوگیشن ٹیبل یا گردان جو ہے یہ فعل ماضی کی، اس کو یاد کرنا رہتی ہے. دیکھیں کتبا، کتبا الف کے ساتھ، کتبو، کتبت، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، تو کتبنا. یہ 14 فارمز ہیں، 14 شکلیں ہیں فعل ماضی کی، فعل ماضی کی 14 شکلیں ہیں، انہیں یاد کر لینا پڑتا ہے. اب اس سے ہم سمجھیں گے، جب ہم نے سمجھ لیا کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن مبنی کس حرکت پہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں آخری حرف کو دیکھنا ہے ہم کو. یہ آخری حرف کو دیکھیں، یہاں پہ پینسل نہیں چل رہی. خیر، یہ با کے اوپر دیکھیں، کیونکہ دیکھیں روٹ لیٹرز کتنے ہیں یہاں پہ، کاف، تا اور با، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ حروف اصلیہ ہیں. تو حروف اصلیہ میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو دیکھیں، آخری حرف کیا ہے، با ہے. تیسرا حرف یہی ہے نا، لام کلیمہ کیا ہے، لام کلیمہ با ہے. لام کلیمے پر کیا حرکت فتحہ ہے، تو ہم کہیں گے فعل ماضی جو ہے مبنی علی الفتح. یہ اصل ہوتا ہے، فعل ماضی کا اصل کیا ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے فتحہ پر. ٹھیک ہے، سوال اگر آئے کہ فعل ماضی اصلاً مبنی کس پر ہوتا ہے، اصلاً مبنی فتحہ پر ہوتا ہے فعل ماضی. دیکھیں کتبا، کتبا الف کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو با پر فتحہ ہے. کتبت تا تانی سے ساکنہ کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی با پر فتحہ ہے. کتبتا یہاں پر بھی تا تانیس کے ساتھ اور الف المثنیٰ کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی یہاں پر با پر فتحہ ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے فعل ماضی میں کہ وہ مبنی علی الفتح، فتحہ پر مبنی ہوتا ہے. لیکن کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ دمہ پر بھی مبنی ہوتا ہے اور سکون پر بھی مبنی ہوتا ہے. دمہ پر مبنی ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یہ یہاں پر جہاں پر واو الجماع کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، واو اسے کہتے ہیں واو الجماعتی. یہ پلورل واو، جمع کا واو ہوتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس کے جمع ہونے پر، پلورل ہونے پر، یعنی فعل پلورل ہے، اس کے جو کرنے والے ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں، اس کے کرنے والے دو سے زیادہ ہیں. تو ہم نے کہا کتبو، تو کتبو میں دیکھیں یہ ہو گیا مبنی علی الدم، کیونکہ با کے اوپر حرکت کیا ہے، دمہ ہے. آخری حرف لام کلیمے کے اوپر کی حرکت کیا ہے، دمہ ہے، تو ہم کہہ دیں گے مبنی علی الدم. تو ہوا کتبہ مبنی علی فتح، ہوا کتبہ الف کے ساتھ مبنی علی الفتح، یہ بھی فتح پر مبنی ہے. ہمیں لام کلیمے کی حرکت دیکھنا ہے بس، یہ الف کی حرکت نہیں دیکھنا. کوئی کہے گا یہ مبنی علی سکون کیوں نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ فعل کا حصہ ہے ہی نہیں، یہ تو حروف زائدہ ہے، یہ زائدہ حرف ہے، یہ فاعل ہے اس کا. دو لوگ ہیں یہ کرنے والے، یہ بتاتا ہے الف کہ اس فعل کو کرنے والے دو لوگ ہیں الف کی وجہ سے. تو اصل فعل تو بس کتبہ ہی ہے یہاں تک، یہ تو اس کا فاعل ہے، حروف زائدہ میں سے. اسی طرح سے واو بھی حروف زائدہ میں سے، ہم اسے نہیں دیکھتے، لیکن واو کی مناسبت دمہ سے ہے، اس لیے اس کے پہلے دمہ لکھا جاتا ہے، کتبو. کتبو نہیں بول سکتے، کتبو بولنا پڑے گا، کہ واو اور دمہ کی دوستی ہے، واو اور دمہ کی دوستی ہے، تو ہمیں کتبو بولنا پڑے گا، کتبو نہیں بول سکتے. تو ہم کہیں گے یہ والا جو شکل ہے اس فعل کی، یہ مبنی علی الدم ہے. اس کے بعد جتنے بھی بچتے ہیں، دیکھیں یہ سب مبنی علی فتح تو دیکھ لیے، با پہ فتح فتح آ رہا ہے. اس کے بعد کے یہاں سے لے کر آخر تک آپ جتنے بھی دیکھیں گے مبنی علی السکون ہو جائیں گے. یہ دیکھیں با پر سکون ہے سب جگہ، با پر سکون چل رہی ہے، با پر سکون چل رہی ہے سب جگہ. تو باقی ساری حالتوں میں فعل ماضی مبنی علی السکون ہوتا ہے. تو جب پڑھایا جاتا ہے تو کیسے پڑھاتے ہیں کہ اصل یہ ہوتا ہے فعل ماضی میں کہ وہ مبنی علی فتح ہوتا ہے، یہ اس کا اصل ہے، یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے کہ وہ مبنی ہوگا فتحہ پر.
لیکن جب وہ واو الجماعت کے ساتھ اس کے ساتھ واو الجماع جڑ کے آ جائے تو پھر مبنی علی دم ہوگا. اور جب وہ ضمیر رف المتحرک، رفع کی ضمیر جو متحرک ہو، حرکت کے ساتھ ہو، جب اس کے ساتھ جڑ کر کے آئے گا تو پھر وہ مبنی علی السکون ہوگا. جیسے ضمیر رف کون سی ہے متحرک؟ تا فاعل. تا الفاعل ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، تا الفاعل علامت ہوتی ہے فعل کی. تو دیکھیں تا الفاعل یہاں پر بھی ہے، 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 یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. جب بھی تا الفاعل کے ساتھ فعل جڑ کر کے آئے گا مبنی علی السکون ہو جائے گا، وہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہو جائے گا. کب؟ جب تا الفاعل کے ساتھ جڑ کر کے آئے گا. دوسرا کب ہوگا سکون کے ساتھ؟ جب وہ نا الفاعلین، نحنو والی نا الفاعلین کے ساتھ جڑ کر کے آئے گا تب بھی وہ مبنی علی السکون ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نون النسواء کے ساتھ جڑ کر آئے گا تب بھی مبنی علی السکون ہوگا. تو اگر یہ گردان آنکھوں کے سامنے ہے تو بہت آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ مبنی علی فتح کب ہوگا. آپ کو صرف با کو دیکھنا ہے جو کہ لام کلمہ ہے. اس گردان میں لام کلمہ کی حرکت کیا ہے، بس اس حرکت پر وہ مبنی ہو جائے گا. یہاں پر فتحہ ہے مبنی علی الفتح، یہاں پر فتحہ ہے مبنی علی الفتح، یہاں پر دمہ ہے مبنی علی الدم، مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح مبنی علی السکون، باقی پورا مبنی علی السکون آخر تک. ٹھیک ہے. تو جو پڑھانے کا طریقہ ہے کیسے پڑھاتے ہیں؟ فعل ماضی اصلاً مبنی علی فتح، فتحہ پر مبنی ہوتا ہے ڈیفالٹ سٹیٹ. لیکن جب واو الجماعت آ جائے تو مبنی علی دم ہوگا، جب نون النسواء آ جائے تو مبنی علی سکون ہوگا، جب تا الفاعل آ جائے تو مبنی علی، یا ہم کہیں کہ ضمیر الرفع المتحرک، حرکت والی رفع کی ضمیر، حرکت والی رفع کی حالت میں ضمیر آ جائے، وہ ضمیر جو حرکت والی ہے جس پر حرکت ہے اور رفع کی حالت میں وہ ہو، تو ایسی صورت میں یعنی فاعل کی ضمیر ہونی چاہیے، فاعل کی ضمیر ہونی چاہیے جو متحرک ہو، وہ جب فعل ماضی سے جڑ کر آئے گی تو مبنی علی سکون ہوگا. اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا اعراب کا معاملہ ختم ہو گیا فعل ماضی کا. فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے اور تین طریقے سے وہ مبنی ہوتا ہے: علی الفتح، علی الدم، علی السکون. تین طریقے سے. ٹھیک ہے نا. فتحہ، دمہ اور سکون. کسرہ سے نہیں ہوتا ہے کبھی، کسرہ سے نہیں ہوتا ہے. فتحہ، دمہ اور سکون پر مبنی ہوتا ہے کہ فعل میں کسرہ نہیں آتی ہے. فعل میں کسرہ کبھی نہیں آئے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ فعل کبھی بھی کسرہ پر اس کے ساتھ اپنی اعراب نہیں بتائے گا. کسرہ خاصہ ہے اسم کا، فعل میں کسرہ سے کبھی بھی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ فعل کسرہ پر مبنی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کسرہ علامت ہوتی ہے اسم کی. تو یہ ہماری چیز ہو گئی فعل ماضی کے تعلق سے. اب اس کو ہٹائیں، فعل ماضی کا کام ہو گیا ختم. اب اوپر چلتے ہیں فعل مضارع جو کہ تھوڑا سا بڑا ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی یہاں ختم ہو گیا. انہوں نے بھی یہی بتایا یہاں پہ، دیکھیں، ہوا دائما مبنی، ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. وہ اصل بنائہ، وہ اصل بنائہ علی الفتح، اور اس کا اصل کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے فتحہ پر، سوائے دو حالتوں کے. دو حالتوں کو چھوڑ کر کے ہمیشہ وہ مبنی ہوتا ہے فتحہ پر، دو حالتوں کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے. وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ دمہ سے بھی مبنی ہوتا ہے. کب؟ جب واو الجماعت کے ساتھ جڑ کر کے آئے. جب واو الجماعت کے ساتھ جڑ کر کے آ جائے تو دمہ پر. دیکھیں قامو، قالو، قعدو، اکلو، دیکھ لیں سب جگہ دمہ پر مبنی ہے یہ فعل. اور دوسرا ہوتا ہے جب ضمیر الرفع المتحرک کے ساتھ جڑ کر کے آئے، یا ضمیر الرفع، ضمیر الرفع المتحرکی جب اس کے ساتھ جڑ کر کے آئے فعل کے ساتھ تو پھر یہ مبنی علی سکون ہو جائے گا. جیسے قمتو، دیکھیں ضمیر رفع المتحرک آ گئی. یہ تا ضمیر جو ہے فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ضمیر الرفع کہا ہم نے. متحرک کیوں؟ اس کے اوپر حرکت ہے، اس کے اوپر دمہ ہے، یا کبھی فتحہ آ رہا ہے، کبھی کسرہ آ رہا ہے. یہاں پہ نون کے اوپر بھی دیکھیں یہاں پر حرکت آ رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو نون ہے یا یہ جو جڑ کر کے جو ضمیریں آ رہی ہیں ضمیر الرفع المتحرک ہے، تو اس صورت میں یہ مبنی علی السکون ہوگا. تو وہ ٹیبل آنکھوں کے سامنے رکھیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ان سارے ڈسکرپشن کی اور انفارمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد صرف ٹیبل دھیان میں ہے تو آپ اعراب صحیح سے بتا سکتے ہیں کہ فعل ماضی کا اعراب کیا ہے. لام کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہے آپ کو. یہ لام کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. لام کلمے کی حرکت کو دیکھیں بس. یہ دیکھیں لام کلمے کی حرکت، اس کو دیکھنا ہے، جواب دینا ہے. یہ دیکھیں لام کلمے کی حرکت، مبنی علی فتح، مبنی علی دم، مبنی علی سکون. خلاص اتنا ہی کرنا آپ. تو یہ ہو گیا فعل ماضی کا کھیل. اب آ جائیں فعل مضارع پہ. فعل مضارع پہ جب آئے تو فعل مضارع کے لیے بھی ایک ٹیبل لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو
یہ چیز بھی دیکھتا ہوں ٹیبل اگر ہے تو ہمارے پاس، نہیں تو لکھنا پڑے گا اس کو واپس سے مجھ کو. ہم، چلیں ٹیبل دوسری لے آتا ہوں میں، یہ ٹیبل تو نہیں ہے. یہاں پر اس کو لے آتے ہیں، یہ دیکھیں. ارے یار یہ ایسی ٹیبل آ گئی، اس کو 1 منٹ، اس کو ہٹا کے دوسری طریقے سے لانا پڑے گا. چلو یہ ٹیبل دیکھیں، یہ آ گئی ٹیبل. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کی ٹیبل ہے. فعل مضارع کی ٹیبل ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے فعل مضارع کی ٹیبل کو. اس کا اعراب جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں، یہ یلو والا اور بلو والے، ان کو یاد رکھنا ہے، یلو اور بلو کو. اگر یہ یلو بلو اور یہ جو دو چھوٹ گئے ان تینوں کو یاد رکھ لیا تو فعل مضارع کا اعراب بھی ختم ہو گیا. فعل مضارع کے اعراب کے لیے دیکھیں، یہ فعل مضارع کی گردان ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے. اور یہ چیز جیسے ہم نے کہا یہ صرف میں پڑھی جاتی ہے، علم الصرف میں پڑھا جاتا ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. یہ اس کی ہو گئی گردان فعل مضارع کی. 14 فارمز ہیں، شکلیں ہیں اس کی. یہ تھرڈ پرسن غائب کے لیے، مخاطب کے لیے، متکلم کے لیے. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. تھرڈ پرسن میں ہمیشہ یا آتا ہے شروعات میں، دیکھیں حروف مضارعہ میں، حروف مضارعہ یا کی شکل میں آتا ہے. سیکنڈ پرسن میں تا کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ ہم تو سے بات کر رہے ہیں، سامنے والے سے تو کر کے بات کر رہے ہیں، تو تا آتا ہے اس میں. سب جگہ دیکھیں تا آ جاتا ہے. صرف یہاں پر ایک فرق ہے، کیونکہ مؤنث کے لیے یہ ہیا میں تا آتا ہے اور یہاں پہ ہما میں بھی تا آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں مؤنث کی علامت اس کو دینا ہے. ورنہ باقی سب جگہ پہ یا ہی آ رہا ہے وہ غائب میں. یہاں پر سب جگہ تا آ رہی ہے مخاطب میں، اور یہاں پر حمزہ اور نون آتا ہے متکلم میں. انا افعلو، نحنو نفعلو، میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. یہ فرسٹ پرسن کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہ جو یلو میں نظر آ رہے ہیں آپ کو 1 2 3 4 5، دیکھیں فعل مضارع میں نے کہا، اس سے پہلے میں نے کہا کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے. یہ اکیلا ہے جو معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اب اگر فعل مضارع معرب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کا اعراب لفظاً یا تقدیراً بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کا اعراب لفظاً کب بتایا جائے گا، تقدیراً کب بتایا جائے گا، اس کا بھی قاعدہ وہی ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں. تقدیراً کب بتائیں گے، جب لام کلمہ، یہ جو لام کلمہ ہے فعل مضارع کا، یہ لام کلمہ جب حروف علت میں سے ہو، یعنی کہ معطل ہو. یہ معطل ہو، معطل ہم دیکھ چکے نا پچھلے درس میں. فعل صحیح اور فعل معطل کیا ہوتا ہے؟ فعل معطل وہ ہوتا ہے جو جس میں ویک لیٹر آ جائے. حروف یہ جو ہے آپ کے روٹ لیٹرز ہیں، اس میں کوئی ایک ویک لیٹر ہو، تین میں سے کوئی ایک. لیکن تقدیری اعراب کب بتایا جائے گا، جب آخری والا ویک ہو. اس کا مطلب وہ ناقص ہو، فعل ناقص ہو. جب وہ فعل، کیونکہ فعل ناقص میں ہی تو آخری حرف کیا آتا ہے، آخری حرف ویک لیٹر ہوتا ہے فعل ناقص میں. یہی پڑھا پچھلے درس میں ہم نے. مثلا جیسے رما، دعا، رما، دعا، یہ کیا ہے، یہ فعل ناقص ہیں جن کا آخری حرف کیا ہے، حروف علت میں سے. تو آخری حرف اگر حروف علت میں سے یا واو اس طرح سے آ جائے تو اس کا اعراب تقدیراً بتایا جائے گا، ادروائز اس کا اعراب لفظاً بتایا جائے گا. یہ چیز بالکل کلیئر رکھنا، بیسک فاؤنڈیشن ہے یہ. دیکھیں یہاں پر لام جو ہے حروف صحیحہ میں سے ہے، تو اسی لیے اس کا اعراب دیکھیں لفظاً نظر آ رہا ہے. تو فعل مضارع کا اعراب جو ہوگا لفظاً بتایا جائے گا یا تقدیراً بتایا جائے گا. لفظاً کب بتایا جائے گا، جب آخری حرف حروف صحیحہ میں سے ہو. اور اس کے 3 اعراب ہو سکتے ہیں، جیسے اسم کے 3 اعراب ہو سکتے ہیں، دمہ، فتحہ، کسرہ کے ساتھ. دمہ کو ہم کہتے ہیں مرفوع، فتحہ آ جائے اصلاً، یعنی اصلاً دمہ آ جائے تو مرفوع ہے، فتحہ آ جائے تو منصوب ہے، اور کسرہ آ جائے تو مجرور کہتے ہیں ہم اس کو. لیکن فعل جو ہوتا ہے کبھی مجرور نہیں ہوتا، اس پہ کسرہ نہیں آتی. یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے اسم کی علامت میں. اسم کی علامتیں پڑھی تھی، اس میں آخری علامت کیا پڑھی تھی کہ حرف جر کے بعد جو بھی کلمہ ہے وہ اسم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسرہ فعل نہیں لیتا. اس کا مطلب فعل میں مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، لیکن فعل مجرور کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی کسرہ کبھی فعل میں نہیں آئے گی، فعل مجرور نہیں ہوگا.
تو فعل کیا ہوگا پھر؟ تیسری حالت کیا ہوگی؟ مجزوم، سکون آ سکتا ہے فعل میں. اسی لیے ہم نے فعل ماضی کو کیا کہا؟ مبنی علی السکون. ایک حالت اس کی مبنی ہے سکون پر. مبنی ہم نے کہا کسرہ پہ کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ کسرہ خاصہ ہے اسم کا. تو مبنی علی السکون ہوتا ہے فعل ماضی. اسی طرح سے مضارع جو ہوگا یا تو یہ مرفوع ہوگا، یا تو یہ منصوب ہوگا، یا تو یہ مجزوم ہوگا. جزم کہتے ہیں وہی سکون کو. تو مجزوم ہوگا تو یا تو یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، یا مجزوم ہوگا. تو تین اعرابی حالتیں فعل کی بھی ہوتی ہیں، تین اعرابی حالتیں اسم کی بھی ہوتی ہیں. اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں مرفوع، منصوب اور مجزوم. اور فعل کی تین مرفوع، منصوب اور مجرور. یہ اسم کی تین اعرابی حالتیں ہیں. اور فعل کی تین اعرابی حالتیں ہیں مرفوع، منصوب اور مجزوم. تو فعل جو ہے اگر وہ معرب ہے تو اس کا اعراب کیسے بتایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا اعراب بتانے کے لیے آپ کو دو چیزوں پہ غور کریں. ایک تو یہ جو یلو میں نظر آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 5 in your pocket. یہ 5 in your pocket ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا اعراب بس یہ آخری حرف کی حرکت تبدیل کر کے بتایا جا سکتا ہے. جیسے ابھی دمہ نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے دمہ کے ساتھ یہ مرفوع ہے. جب بھی دمہ آئے اصلاً تو یہ مرفوع کہلائے گا. دمہ کے ساتھ اس کی رفع بتائی جائے گی. فتحہ پر اگر یہ فتحہ آ جائے، یفعلا ہو جائے تو پھر یہ منصوب کہلائے گا. فتحہ کے ساتھ یفعلا، تفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. اور اگر سکون آ جائے اس کے اوپر تو ہم کہیں گے یفعل، سکون کے ساتھ جزم، تو یہ مجزوم ہو جائے گا. اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جزم کی ہوگی. تو ہم کہیں گے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. تو یہ 5 in your pockets یاد رکھیں، یہ ہمیشہ اپنی اعرابی حالت بتاتے ہیں بالحرکت، حرکت کے ذریعے بتا دیتے ہیں. دمہ آئے گا تو ہم کہیں گے مرفوع، فتحہ آ گیا تو ہم کہیں گے منصوب، اور سکون آ گیا تو ہم کہیں گے مجزوم. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ حرف، آخری والا حرف اگر حروف علت میں سے ہو تو پھر اعراب کیسے بتائیں گے؟ تقدیراً. ہم اعراب تقدیراً بتائیں گے. ہم کہیں گے یہ جو ہے اعراب ہے یہ دمہ مقدرہ ہے، مقدر ہے دمہ. مثلا یسعا، یدعو. تو یسعا اور یدعو پر جو اعراب آئے گا وہ آئے گا دمہ مقدرہ. ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے اور علامت اس کی رفع کی کیا ہے؟ دمہ مقدرہ. وہ مقدر دمہ کہاں ہے؟ اس کے آخری حرف پر جو کہ حروف علت ہے. وہاں پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ثقل کی وجہ سے، ہیوینس کی وجہ سے. یس آیو پڑھنا مشکل ہے، یس آیو، ید او پڑھنا مشکل ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یس آ، ید او اس طرح سے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. واو پہ حرکت نہیں دیں گے، الف پر حرکت نہیں دیں گے، اس طرح سے اس کو پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو ہے ثقل کی وجہ سے یا تعذر کی وجہ سے. اگر الف ہوگا تو تعذر کی وجہ سے حرکت نہیں آ رہی ہے وہاں پہ. اور اگر وہ مثلا یا ہوگا تو پھر اس پر، یا واو ہوگا تو اس پر ثقل کی وجہ سے حرکت نہیں آ رہی ہے. اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں کس حالت میں؟ دمہ کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کا اعراب بتانے کا طریقہ ہے فعل ماضی میں، فعل مضارع میں جب 5 in your pockets آ جائیں تو یا تو آپ لفظاً اس کا اعراب بتا سکتے ہیں دمہ، فتحہ اور سکون کے ساتھ. اور اگر حروف علت آ گئے تو وہاں پر اعراب آپ کو تقدیراً بتانا پڑے گا. حروف علت اگر مثلا الف آ گیا، الف آ گیا آخری حرف، تو پھر تو اس کا اعراب ہر صورت میں، یعنی اس کا مرفوع اور منصوب دونوں آپ تقدیراً بتائیں گے. مرفوع اور منصوب دونوں تقدیراً بتائیں گے، جیسے ہم نے اسم میں کیا تھا. اگر الف آ جائے، الف مقصورہ یا الف آ جائے تو اس کا اعراب کیسے بتا رہے تھے؟ اسم میں تقدیراً بتا رہے تھے. اسی طرح سے فعل میں بھی اگر آخری حرف لام کلیمے کی جگہ پر حروف علت الف آ جائے تو پھر اس کا اعراب تقدیراً بتائیں گے، رفع بھی اور منصوب بھی، نصب بھی. لیکن اگر یہ یا آ جائے آخر میں، یا واو آ جائے، تو صرف دمہ کی حالت، دمہ والی حالت، رفع کی حالت ہم تقدیراً بتائیں گے. لیکن فتحہ والی حالت ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یا اور واو پر فتحہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہلکی حرکتیں ہیں. فتحہ جو ہے سب سے لائٹسٹ حرکت ہوتی ہے اور وہ آ سکتی ہے، اس کو بولا جا سکتا ہے. تو یس آیا، ید اوا پڑھ سکتے ہیں. یرمیا، یرمیا، ید اوا. واو کے اوپر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے اوپر بھی فتحہ پڑھ سکتے ہیں، وہ لائٹ حرکت ہے. تو جب فتحہ ہوگی منصوب حرکت اسے آپ لفظاً پڑھ لیں گے. لیکن دمہ ہوگا، مرفوع حالت ہوگی تو تقدیراً اعراب آئے گا کب؟ جب یہ لام کلیمے کی جگہ پر یا واو آ جائے.
لیکن اگر الف آ جائے یہاں پر، الف مقصورہ یا الف ڈائریکٹ الف کی شکل میں، الف مقصورہ کی شکل میں آ جائے، تو چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو، دونوں حالتوں میں آپ کو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو آپ کو تقدیراً پڑھنا پڑے گا. آپ وہاں پر پڑھ نہیں سکتے حرکت کو. کیوں؟ کیونکہ الف پر حرکت آتی ہی نہیں ہے، اس پر ہمیشہ سکون آتا ہے. تو تعذر کی وجہ سے آپ الف کے ساتھ تقدیراً اعراب بتائیں گے. تو 5 انر پاکٹس کو یاد رکھیں. 5 انر پاکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ اعراب لفظاً بتایا جائے گا یا تقدیراً بتایا جائے گا. لفظاً ضمہ سے مرفوع بتائیں گے، فتحہ سے منصوب بتائیں گے. اچھا، مجزوم کیسے بتائیں گے؟ سکون سے بتائیں گے. اگر حروف صحیح ہے آخر والا تو سکون سے بتائیں گے، اور اگر حروف علت ہے تو وہ جو حروف علت ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے. حروف علت کو گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اگزامپل سے بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد یہ دوسرے انہیں کہتے ہیں افعال الخمسہ. افعال الخمسہ کہلاتے ہیں یہ جو ابھی نظر آ رہے ہیں برو میں. یہ اصل میں 5 سے زیادہ ہیں لیکن ریپیٹ ہیں. دیکھیں 1 2 3 یہ تینوں ریپیٹ ہو رہے ہیں. تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ تینوں ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ ہما کے لیے ہے، یہ انتما مذکر ہے، یا انتما مؤنث ہے. تو تینوں سیم ہے. تو یہ تینوں کو ایک کاؤنٹ کریں گے ہم تو دیکھیں 1 2 3 4 5. یہ افعال الخمسہ کہلاتے ہیں یا امثلۃ الخمسہ کہلاتے ہیں. ان کو کیوں یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہے؟ کیونکہ اگر یہ 5 یہ 5 اسپیشل فعل ہیں یا افعال الخمسہ یا امثلۃ الخمسہ ہیں، ان میں اعراب الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ تو دمہ اور فتحہ سے بتاتے ہیں ہم، اور سکون سے بتاتے ہیں. یہاں پہ اعراب دمہ فتحہ اور سکون سے نہیں بتاتے، بلکہ یہ جو نون آخر میں نظر آ رہا ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہو نون آتا ہے نون جاتا ہے. جب نون موجود ہے تو ہم کہیں گے یہ رفع کی حالت میں ہے. جب نون موجود ہے ہم کہیں گے رفع کی حالت میں. جب یہ نون گر جائے ان میں سے تو ہم کہیں گے یہ یا تو نصب کی حالت میں یا جزم کی حالت میں. نون کو گرا دیں سب میں سے، یہ جتنے بھی بلو نظر آ رہے ہیں اس میں سب میں سے نون کو جب گرا دیں گے تو حالت کیا بن جائے گی؟ نصب کی یا جزم کی. اب وہ نصب ہوگا یا جزم ہوگا ڈیپینڈ کرے گا ان کے آگے کون سا حرف آ رہا ہے. اگر نواسب آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے نصب کی حالت ہے. جوازم آ رہے ہیں آگے، حروف جوازم جو جزم دیتے ہیں فعل کو، تو ہم کہیں گے یہ جزم کی حالت میں. اور یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ نواسب اور جوازم کیا ہوتے ہیں. اگر نواسب بھی نہیں ہے جوازم بھی نہیں ہے تو پھر ڈیفالٹ اسٹیٹ ایک فعل کی ہوتی ہے مرفوع. تو جب یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہوگا تو اس کو یفعلانی پڑھا جائے گا. یہ ابھی کہیں گے ہم رفع کی حالت میں. کیسے پتا چلا رفع کی حالت میں؟ بے ثبوت نون، نون کے ثبوت کی وجہ سے، نون کے ہونے کی وجہ سے ہمیں پتا چل گیا رفع کی حالت میں. اگر نون چلا جائے یہاں سے، ابھی تو نون آ گیا، نون اگر چلا گیا تو یفعلا پڑھیں گے، یفعلا، اور ہم کہیں گے یہ یا تو منصوب ہے یا مجزوم ہے. اگر آگے نواسب ہے، حروف نواسب میں سے کچھ ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے، اور اگر حروف جوازم میں سے ہے تو کہیں گے یہ مجزوم ہے جب یہ نون گر جائے گا. تو ان 5 میں الافعال الخمسہ میں آپ کیسے اعراب بتاتے ہیں؟ نون کے ذریعے. نون کے ذریعے اعراب بتاتے ہیں. یہ نون اعرابی کہلایا جاتا ہے. نون اعرابی کہلایا جاتا ہے. نون گرتا ہے تو یہ نون آتا بھی ہے نون جاتا بھی ہے. تو یہ 5 ان یور پاکٹس دیکھیں، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، اس طرح سے یاد کریں. یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، 5 ان یور پاکٹس. ان کو الگ رکھیں کیونکہ ان کے اعراب بتانے کا طریقہ الگ ہے. بالحرکت ان کا اعراب حرکت سے بتایا جاتا ہے، جبکہ افعال الخمسہ یا امثلۃ الخمسہ جو ہے ان کا اعراب نون کے ذریعے بتایا جاتا ہے. نون اگر ہے تو اعراب رفع ہے، نون نہیں ہے تو اعراب یا تو نصب ہے یا جزم ہے. یہ 5 ہو گئے. بچے یہ 2، یفعلنا اور تفعلنا، یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. ہم نے کہا فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اصل اس کا یہی ہے کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے سوائے ان 2 کے. یہ صیغہ ایک، یہ جو 2 فیمیل والے ہیں، یہ ہننا والا اور یہ انتنا والا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. یہ نون کبھی نہیں گرے گا، یہ نون کبھی نہیں گرے گا. تو ہاں یہ مبنی ہوتے ہیں بالکل کس طرح؟ جس طرح سے فعل ماضی مبنی تھا اس طرح سے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. دونوں صیغے والے یفعلنا کی شکل اور تفعلنا کی شکل. اب یہ مبنی ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مبنی کس حرف کے ساتھ ہیں. کیونکہ مبنی ہوتے ہیں تو حرف تو ہوگا ہی. جیسے ماضی میں ہم نے کہا مبنی علی فتح، مبنی علی دم یا مبنی علی سکون، تو یہ مبنی کس پر ہے؟ یہاں پر بھی سیم وہی چیز دیکھی جائے گی کہ لام کلمے پر حرکت کیا ہے. اور لام کلمہ دیکھیں یہاں پہ لام ہی ہے، یہ 3rd روٹ لیٹر لام ہے. لام پہ حرکت کیا ہے؟ سکون ہے. حرکت سے مراد ایبسنس آف حرکت کیا ہے؟ اس کا مطلب سکون ہے. تو ہم کہیں گے مبنی علی السکون. تو یہ دونوں فعل جو ہیں یفعلنا اور تفعلنا یہ مبنی علی السکون ہوتے ہیں، سکون پر مبنی ہے، سکون کے ساتھ مبنی ہے. ایک اور حالت ہوتی ہے فعل مضارع کی مبنی ہونے کی. وہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ فعل، ہم نے یہ چیز پچھلے درس میں پڑھی تھی علامت میں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ توکید کے لیے آتا ہے. نون التوکید یا نون التاکید الثقیلہ والخفیفہ جب یہ آ جائیں تو بھی یہ فعل جو ہیں ساری کی ساری شکلیں فعل کی
چاہے یہ ہو ہر شکل فعل کی مبنی بن جاتی ہے، صرف یہ دو نہیں. تو فعل مضارع معرب ہوتا ہے اصلاً، لیکن دو حالتیں جو وقت ایسے ہوتے ہیں جب وہ مبنی ہوتا ہے. ایک تو یہ جب نون النسوہ کے ساتھ، اسے نون النسوہ کہتے ہیں، جب فعل میں نون النسوہ آ جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا، جیسے یفعلنا اور تفعلنا مبنی علی سکون. اور جب یہ جو فعل ہے، یہ فعل کی شکلیں نظر آ رہی ہیں 14، ان کے ساتھ اگر آپ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ جوڑ دیں، یفعلن یفعلن، جیسے یفعل کے ساتھ نون ساکن جوڑ دیں یہاں پہ تاکید کے لیے، یفعلن پڑھیں گے اس کو ہم، پھر یفعلن نہیں پڑھ سکتے، یفعلن پڑھنا پڑے گا. اس صورت میں پھر یہ فعل مبنی علی فتح ہو جائے گا، مبنی علی الفتح ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے یفعلن. اور اگر نون ثقیلہ آ جائے تو یفعلن، یفعلن لام پہ فتحہ کے ساتھ پھر پڑھا جائے گا نون ثقیلہ کو، تو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح ہے ابھی بھی. تو دو حالتوں میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، ایک جب وہ نون نسوہ کے ساتھ نون نسوہ اس کے ساتھ جڑ کر کے آ جائے، دوسرا جب اس کے ساتھ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ جڑ کر کے آ جائے تو اس صورت میں مبنی ہوتا ہے. جب نون نسوہ آئے گا تو مبنی علی السکون ہوگا، جب نون خفیفہ یا نون ثقیلہ جڑ کے آئے گا تو مبنی علی الفتح ہو جائے گا. تو یہ اعرابی حالتیں ہیں فعل مضارع کی. اسی کو اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں کیا بتایا. دیکھیں الاصل فیہ الاعراب، اس میں اصل یہ ہوتا ہے کہ معرب ہوتا ہے. فعل مضارع اصلا معرب ہوتا ہے. وینقسم المضارع المعرب الی مرفوع منصوب و مجزوم. فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں، منصوب ہے اور مجزوم ہے. تین حالتیں جیسے میں نے بتایا. مجرور نہیں ہو سکتا ہے فعل، اس کی جگہ پہ مجزوم ہوتا ہے. کہتے ہیں اولا رفع کی حالت کیسے بتائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں والاصل فی الفعل المضارع ان یکون مرفوعا. جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہوتا ہے ایک مضارع کا، فعل مضارع کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. کب؟ جب اس سے پہلے ناصب اور جازم نہ آئے. ما لم یسبق بناصب او جازم، جب تک اس سے پہلے ناصب اور جازم یعنی کہ اسے نصب اور جزم دینے والے حروف نہ آ جائیں، اس سے آگے کچھ بھی نظر نہ آئے آپ کو، ایسی کوئی چیز جو اسے منصوب یا مجزوم کر دے، تو پھر اسے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اسے آپ مرفوع پڑھیں گے. یرفع الفعل المضارع الصحیح الآخر بالضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. اور فعل مضارع کا مرفوع کیسے بتایا جاتا ہے؟ ضمہ سے. کب؟ جب اس کا آخری حرف صحیح ہوگا. دیکھیں الفعل المضارع الصحیح، اور فعل مضارع صحیح کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے. صحیح تین ہوتے ہیں، سالم، محموز اور مضاعف. یہ تین قسم کے فعل صحیح کہلاتے ہیں. تو ان تینوں قسم کے فعل میں چاہے وہ سالم ہو جیسے جلسا، رفع، کتبا، ضربا، یہ سب، اگر اس کا مضارع آپ دیکھیں گے تو ان سب کے مضارع کا آخری حرف صحیح ہے. تو جب آخری حرف صحیح ہے، جو روٹ لیٹر آخری حرف صحیح ہے، تو پھر اس صورت میں ضمہ کے ذریعے ظاہراً اعراب بتایا جائے گا، لفظاً اعراب بتائیں گے. جیسے دیکھیں یقولو، یہ لام کیا ہے؟ حرف صحیح ہے، تو اس کے اوپر اعراب مرفوع کیسے بتایا؟ ضمہ سے بتایا. تو کہتے ہیں یرفع الفعل مضارع صحیح الاخر بالضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. ضمہ الظاہرہ، ظاہری ضمہ کے ساتھ ضمہ نظر آئے گا، اس سے بتایا جائے گا. لیکن اگر فعل مضارع معطل ہے، اس کا آخری حرف یعنی فعل ناقص ہے، وہ آخری حرف اس کا ویک لیٹر ہے، جو تین روٹ لیٹرز میں سے لام کلمہ جو ہے اس کا ویک ہے وہ، تو اس صورت میں اس کا اعراب کیسے بتایا جائے گا؟ مقدرہ، تقدیراً بتایا جائے گا. ہم کہیں گے بالضمہ المقدرہ، مقدر ایسٹیمیٹڈ ضمہ ہے اس کے اوپر. اور یہ ضمہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں منع من ظہورها الثقل، ثقل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بولنے میں ڈیفیکلٹی ہے، مشکل ہے بولنے میں ضمہ کے ساتھ. جیسے مثال دیکھیں واللہ یدعو، اب یہ واو ہے آخر میں، تو واو کے اوپر ضمہ بولیں گے تو بول کے دیکھیں واللہ یدعو، تو یہ بولنا کتنا مشکل پڑ رہا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں اس ضمہ کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر ہے، سمجھ لیں، مان لیں وہاں پر ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ثقل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، ہیوینس کی وجہ سے. تو جب ویک لیٹر آ جائے، اور ہم نے قاعدہ بتایا ویک لیٹر جب بھی لاسٹ کلمہ آخری حرف ویک لیٹر ہوگا، اس کا مطلب اعراب تقدیراً بتائیں گے، چاہے وہ واو ہو، چاہے واو الف ہو، چاہے یا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں یرفع الفعل المضارع المعطل الاخر بالیاء بالضمۃ المقدرۃ. اسی طرح سے اگر یا بھی آ جائے، دیکھیں یا تو واو آ سکتا ہے ادھر پہ لام کلمے کی جگہ پہ، یا تو یا آ سکتا ہے یا الف آ سکتا ہے. تینوں ہی حالتوں میں اس کی حرکت کو یعنی اس کی اعراب کو ہم تقدیراً بتائیں گے. ہم کہیں گے بالضمہ مقدرہ، یہاں پر بھی ہم کہیں گے اگر یا آ جائے تو بھی ہم کہیں گے بالضمہ مقدرہ، یقدی میں جیسے بالضمہ مقدرہ کہیں گے. اور اس طرح سے اگر الف بھی آ جائے تو ہم کہیں گے بالضمہ المقدرہ. تینوں حالتوں میں مرفوع حالت اس کی ضمہ مقدرہ سے بتائی جائے گی.
اگر وہ ویک لیٹر ہے تو لام کلمے کی جگہ پر ویک لیٹر ہے تو دمہ مقدرہ ہو جائے گا. اس چیز کو یاد رکھیں, بنیادی چیز یاد رکھیں. اعراب تقدیراً کب بتایا جاتا ہے؟ اعراب تقدیراً اس وقت بتایا جاتا ہے جب آخری حرف اسم کا ویک ہو, یا روٹ لیٹرز میں سے تیسرا والا جو روٹ لیٹر ہے لام کلمہ وہ ویک لیٹر ہو الف واو یا میں سے, تو اس کا اعراب تقدیراً بتائیں گے. تو جہاں پہ یدعوا میں دیکھیں واو آ رہا ہے, یدعو میں ویک لیٹر ہے, اعراب تقدیراً بتائیں گے. یقدی میں یہ جو ہے آپ اسے یا ہے, یہ یقدی میں یہ یا ہے ابھی, تو یہ جب یا آ رہا ہے ویک لیٹر, اس کا مطلب اس کے اوپر ہم یقدیو اگر بولیں گے تو بڑا ڈیفیکلٹ پڑے گا یقدیو بولنا. تو اس کا اعراب کیسے بتائیں گے رفع میں؟ تقدیراً. اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ دیکھیں یسعا آ گیا تو یہ الف مقصورہ ہے, ابھی الف مقصورہ پہ بھی حرکت نہیں آتی. اور کیوں؟ تعذر. تو ان دو جگہ پہ جہاں پہ واو ہے اور یا ہے وہاں پہ دیکھیں اعراب بتائیں کیوں نہیں بتایا جا رہا, ثقل کی وجہ سے. ریزن کیا ہے؟ ثقل ہے, ہیوینس ہے. لیکن جب الف آ جائے تو ریزن پھر ثقل نہیں رہتا بلکہ تعذر ہو جاتا ہے, انیبلٹی. اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی حرکت دکھا سکے. تو ہم کہیں گے منع من ظہورها التعذر, تعذر اس کی انیبلٹی نے روک رکھا ہے اس کو اس اعراب کو بتانے سے, جو کہ دمہ ہے. تو یس اس میں کہا ہی نہیں جا سکتا اصل میں, کیونکہ الف پر حرکت آتی ہی نہیں ہے, اس پر سکون آتا ہے. تو ہم کہیں گے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب تقدیری ہے, دمہ یہاں پہ مقدرہ مان لیا جائے گا. تو یہ اعراب بتانے کا, رفع بتانے کا, مرفوع حالت بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو ظاہراً بتائیں گے آپ اس کا دمہ کے ساتھ, یا پھر آپ اس کو تقدیراً بتائیں گے دمہ کے ساتھ. ہم کہیں گے دمہ مقدرہ, چاہے وہ واو ہو, چاہے وہ یا ہو, چاہے وہ الف ہو. جب واو اور یا ہوں گے تو ہم کہیں گے ثقل کی وجہ سے ہم نہیں وہاں پہ دمہ شو کر رہے ہیں, اور جب وہ الف ہوگا تو ہم کہیں گے تعذر کی وجہ سے ہم وہاں پر دمہ شو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا رفع کی حالت آپ کیسے بتائیں گے فعل مضارع میں. اب نصب کی حالت فعل مضارع میں کیسے بتائیں گے, یا اس سے پہلے یہ افعال الخمسہ میں ہم نے دیکھ لیا, افعال الخمسہ میں دمہ کے ذریعے بتا رہے ہیں آپ رفع کی حالت. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا افعال الخمسہ میں یفعل تفعل تفعل افعل نفعل, اس جگہ پر آپ رفع کیسے بتائیں گے؟ دمہ سے بتائیں گے, یا پھر مقدر کر کے بتائیں گے اگر ویک لیٹر آ جائے لام کلمے کی جگہ پر. لیکن اب افعال الخمسہ اگر ہیں, افعال الخمسہ جو ہم نے دیکھے تھے وہ 5 نون کے ساتھ والے, اگر وہ ہیں تو وہاں پر رفع کیسے بتایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں بثبوت النون, نون کے ثبوت کے ساتھ, اس کو باقی رکھ کر کے, نون کو باقی رکھ کر کے مرفوع اسٹیٹ اس کی بتائی جاتی ہے, مرفوع اعراب بتایا جاتا ہے فعل مضارع کا افعال الخمسہ میں نون کو باقی رکھ کر کے. ٹھیک ہے, مثلا والذین لا يدعون, یہ نون آ گیا, اسے دیکھ کر اگر میں پوچھوں اس کی اعرابی حالت کیا ہے, یہ فعل مضارع ہے, اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ فوراً اس نون کو دیکھ کر آپ کو کہنا ہے مرفوع. مرفوع کیوں ہے؟ بثبوت النون. نون کیسے پتا چلا مرفوع؟ ہم کہیں گے بثبوت النون, یہ نون ہے اس کی علامت ہے, یہ نون کہہ رہا ہے کہ ابھی فعل مرفوع ہے. ٹھیک ہے, دوسرا تو یہ رفع کی حالت ہو گئی. ٹھیک ہے, رفع کی حالت ہو گئی, نون کے ساتھ بتایا جاتا ہے رفع ہر حالت میں. یہ ٹھیک ہے, اس سے اب یہاں پر یہ چیز فرق نہیں کرتی کہ وہ ویک لیٹر ہے یا نہیں ہے, اس سے یہاں پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویک لیٹر والا بھی ہوگا تو بھی اس کا افعال الخمسہ میں مرفوع حالت اس کی نون کے ذریعے ہی بتائی جائے گی. اب ویک لیٹر سے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا افعال خمسہ میں. ویک لیٹر سے فرق پڑتا ہے صرف 5 in your pockets میں, یفعل تفعل تفعل افعل نفعل, یہاں پہ فرق پڑتا ہے اعراب بتانے میں. افعال الخمسہ میں فرق نہیں پڑتا. دوسرا اعراب ہے, دیکھیں رفع سے ہم ختم ہو گئے, دوسرا اعراب آتا ہے نصب کا. ہم کہتے ہیں نصب کیسے بتائیں گے؟ تو جو صحیح افعال ہیں, ہم نے کہا فعل مضارع صحیح بھی ہو سکتا ہے اور معطل بھی ہو سکتا ہے, تو جو فعل مضارع صحیح ہے جس کا آخری حرف صحیح ہے فتحہ کے ذریعے اعراب بتایا جاتا ہے لفظاً ظاہری طور پر, وہ بھی ہم دیکھ لیا. جو یفعل تفعل افعل نفعل والا جو ہے 5 in your pockets, اس میں آپ اعراب کیسے بتائیں گے؟ نصب فتحہ سے. دیکھیں ولا يدخلون, يدخلون دیکھیں مرفوع ہے نون کے ساتھ, مرفوع ہے نون کے ساتھ. یلیجا, یلیجا آ گیا, یلیجا جیم کے اوپر فتحہ آ رہی ہے, جیم کے اوپر فتحہ آ رہی ہے, یہ منصوب ہے ابھی فعل مضارع منصوب, وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ, فتحہ ظاہرہ اس کے آخر پہ, یعنی جیم کے اوپر فتحہ, یہ علامت ہے اس کے منصوب ہونے کی. تو ہم کیسے بتاتے ہیں منصوب فعل مضارع میں؟ فتحہ کے ذریعے, 5 in your pockets میں, 5 in your pockets میں. اور دوسرا طریقہ اگر اس کا آخر واو ہے یا ہے تو پھر وہاں پر فتحہ ظاہرہ بتا دیں گے, واو اور یا پر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ واو اور یا پر, کیونکہ فتحہ سب سے ہلکی حرکت ہوتی ہے, تو منصوب بتانا فتحہ کے ذریعے آسان ہے. جیسے دیکھیں لن ندعوا, لن ندعوا, واو کے اوپر فتحہ آ گئی, واو کے اوپر دمہ اور کسرہ مشکل ہے, یا کے اوپر دمہ اور کسرہ مشکل ہے,
لیکن واو اور یا پہ فتحہ مشکل نہیں ہے، سب سے لائٹ حرکت ہوتی ہے فتحہ، اس لیے بتا سکتے ہیں لن ندعو من دونہ الہ، لن ندعو واو پہ فتحہ ہے منصوب، وما کننا لنہتدی یا کے اوپر فتحہ آ گیا، لنہتدی یا کے اوپر فتحہ آ گیا منصوب، تو واو اور یا پر ظاہری طور پر فتحے سے، اگر ویک لیٹر بھی ہے آخری حرف تو بھی وہاں پر فتحہ سے آپ ظاہری طور پر اعراب بتا دیں گے، اس لیے ہم کہیں گے بالفتحتی ظاہرتی، تو یہاں پر جو اعراب بتائیں کیسے بتائیں گے، ہم کہیں گے یہ جو ہے لنہتدیہ، نہتدیہ منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، لنہتدیہ آخر میں اس کے فتحہ ظاہرہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ ینصب الفعل المضارع معطل الآخر بالف، اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا واو اور یا، واو اور یا کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، اگر آخری حرف واو ہے یا ہے تو ظاہری طور پہ بتا دیں گے، لیکن اگر الف آ گیا تو الف آ گیا تو پھر وہی قاعدہ ہے، کیونکہ الف پہ سکون آتا ہے، صرف کوئی حرکت نہیں آتی، یہاں پر تعذر کی وجہ سے ہم کہیں گے مقدر، الف آ گیا تو یہاں پہ کیا ہوگی، وہ حرکت مقدرہ ہو جائے گی، ہم کہیں گے بالفتحتی المقدتی الفی منع من ظہوریات تعذر، وہی انیبلٹی اس کی انیبلٹی نے روک دیا اس کو الف پر فتحہ بتانے سے، کیونکہ الف پر ہمیشہ سکون آتا ہے، اس کا مثال کیا ہے، لی تشقا، لی تشقا، یہ لام جو ہے یہ اسے ابھی منسوب کر رہا ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے نواسب کے بارے میں، اسی میں سے ہے، لام تعلیل ہے یہ، تو یہ دیکھیں لی تشقا، تو یہ ویک لیٹر جو ہے ابھی الف ہے، ویسا کا ویسا ہی نظر آ رہا ہے، ویک لیٹر ویسا کا ویسا نظر آ رہا ہے، اس پہ فتحہ نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی، الف ہے، الف اپنے اوپر فتحہ نہیں دکھا سکتا، نہ دمہ دکھا سکتا ہے، نہ کسرہ دکھا سکتا، وہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، تو یہ جو ہے اس وقت ہم کہیں گے کہ یہاں پر فتحہ مقدرہ ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہر کہاں ہوگا فتحہ، واو اور یا پہ، الف پر فتحہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہو گئے 5 ان یور پاکٹس کا اعراب ختم ہو گیا، 5 ان یور پاکٹس کا اعراب جو ہے دو طریقے سے بتایا جاتا ہے، ایک تو فتحہ کے ذریعے یا دوسرا مقدرہ، فتحہ کے ذریعے 5 ان یور پاکٹس میں بتائیں گے، یا واو اور یا آ جائے گا آخر میں تو وہاں پر بھی ظاہری اعراب بتائیں گے، الف آ گیا تو وہاں پر مقدر اعراب بتائیں گے، 5 ان یور پاکٹس میں منصوب فتحہ کے ذریعے نہیں بتایا جائے گا بلکہ مقدر کر دیں گے الف کے ساتھ۔ افعال الخمسہ 5 بلو والے جو تھے، نون آتا ہے نون جاتا ہے، اس میں نون کو گرا کر کے ہم اسے منسوب کر دیں گے، سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں وہ ان تسومونا تھا، یہ تسومونا تھا، ان آیا جو کہ نواسب میں سے، اس نے اس نون کو گرا دیا، تو انہوں نے کیا کر دیا اس کو، قرآن کی آیت ان تسومو، نون گر گیا، نون گر گیا، پہچان جائیں نصب میں، نصب میں کیوں ہے، آگے ان آ رہا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نصب اور جزم ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے نصب کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ نواسب یہاں پہ موجود ہے، حروف نواسبہ میں سے ان آتا ہے، تو وہ ان نے اس کو منسوب کر دیا، تو نون گرا کر کے ہم نے نصب بتایا۔ تیسری حالت آتی ہے جزم کی، ہم نے رفع دیکھ لیا اور نصب دیکھ لیا، تیسری حالت آتی ہے جزم کی، جزم کی حالت کیا ہے، سکون کے ذریعے، اصلاً اس کو سکون کے ذریعے بتایا جاتا ہے، 5 ان یور پاکٹس میں، 5 ان یور پاکٹس میں مضارع میں اگر اس کو مجزوم کرنا ہے تو سکون سے مجزوم کیا جاتا ہے، مثلا یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، جیسے یہاں پر یہ دیکھیں یلیدو، یلیدو تھا اصل میں، یلیدو سورۃ الاخلاص میں یلیدو تھا، اس کو مجزوم اگر کرنا ہے ہم کہیں گے یلد، اب 5 ان یور پاکٹس آپ پڑھ لیں، یلد تلد تلد الد نلد، اس طرح سے بولا جائے گا دال کے آخری حرف کے سکون کے ساتھ، تو یہ کب ہوگا، جب یہ صحیح حرف ہوگا، جب یہ حرف صحیح ہوگا تب آپ اس کو سکون سے پڑھ لیں گے اس کو، تو یہ مجزوم ہو جائے گا، لیکن اگر فعل مضارع کا آخری حرف ویک ہو گیا تو کیا کریں گے، اگر وہ ویک آیا، چاہے وہ واو ہو چاہے یا ہو چاہے الف ہو، کیا کریں گے، ہم اس حرف کو ہی گرا دیں گے، کمزور ہے اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے، ہم اس کو گرا دیں گے، مثلا دیکھیں ولا ید او، اصل میں ید او کے بعد واو تھا، یہاں پہ ید او کے بعد واو آتا ہے، ہم نے اوپر دیکھا نا یہاں پہ ید او، یہ دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا تھا، یہ رہا ید او، واللہ ید او، اس کے ساتھ واو آتا ہے، ویک لیٹر ہے وہ آخر میں آتا ہے جو کہ روٹ کا حصہ ہے، لیکن جب اس کو ہم نے مجزوم کیا فعل مضارع کو تو دیکھیں وہ واو گر گیا، کیوں، ویک لیٹر ہے، تو اس کو مجزوم کرنے کی، ویک لیٹر آئے گا تو مجزوم کیسے کیا جائے گا، اس ویک لیٹر کو ہی گرا دیتے ہیں، چاہے وہ واو ہو چاہے یا ہو چاہے الف ہو، تینوں حالتوں میں دیکھیں ولا یدعو مع اللہ الہ آخر، واو گر گیا، وما یہد اللہ، یا گر گیا، یہدی کے ساتھ یا آتا ہے، یا گر گیا، اور یہاں پہ لقیہ یلقا، لقیہ یلقا، اس کے ساتھ ایک الف آتا ہے، یہاں پہ یہ الف مقصورہ ہو جاتا ہے، تو وہ من یفعل ذلک یلقا، وہ الف گر گیا، الف مقصورہ گر گیا، کیوں، ویک لیٹر ہے، مجزوم کیسے کیا ہم نے، ویک لیٹر کو ہی گرا کے مجزوم کر دیا۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے مجزوم کرنے کا جو کہ افعال الخمسہ میں کیا جاتا ہے، نون کو گرا کر، نون آتا ہے نون جاتا ہے، جیسے منصوب میں ہم نے نون کو گرایا تھا، یہ دیکھیں یہاں پر منصوب میں جب ہم نے نون کو گرایا تھا
کہاں پر گرایا تھا بھائی؟ یہ یہاں پر منصوب میں نون کو گرایا تھا، اسی طرح سے مجزوم میں بھی افعال الخمسہ میں نون کو گرا دیا جاتا ہے. یا ایھا الکتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو، تغلونا تھا وہ، تغلونا نون گر گیا، لا تغلو مجزوم ہو گیا. تو یہ نون کو گرا کر کے آپ نے مجزوم کر دیا. تو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو سکون سے یا حذف کر کے. حذف کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو حروف علت کو حذف کیا جائے گا یا نون کو حذف کیا جائے گا. یہ پہلی دو چیزیں 5 اور پاکٹ کے ساتھ خاص ہیں. سکون کے ساتھ بھی 5 اور پاکٹس ہی مجزوم ہوتے ہیں، اسی طرح سے حرف علت کو گرانا بھی 5 اور پاکٹس کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جبکہ نون گرا کر کے یہ افعال خمسہ میں خاص ہوتا ہے، جس میں نون آتا ہے نون جاتا ہے. وہ جو 5 بلو والے صیغے تھے اس کے ساتھ یہ چیز خاص ہے. تو یہ جو ہے آپ کا مضارع کا معاملہ ہے کہ مضارع مجزوم ہوگا اس طرح سے. تو مضارع یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. دو حالتیں ایسی ہیں کہتے ہیں جہاں پہ مضارع مبنی ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ایک تو کب، جب نون النسوہ جڑ کر کیا ہے، وہی دو حالتیں یفعلنا اور تفعلنا، یلعبنا اور تلعبنا. جو ہنہ اور انتنہ والا صیغہ ہے اس چارٹ میں اوپر آپ واپس کر کے دیکھ لینا، اس کو یاد کر لینا. وہاں پر یہ جو دونوں شکلیں ہیں ہنہ اور انتنہ کی، اس میں مبنی ہوتا ہے فعل مضارع. ہم کہیں گے مبنی کس پر ہے؟ مبنی علی السکون، کیونکہ با کی حرکت دیکھنا ہے ہم کو. ہم نے ہمیشہ کہا کہ فعل کو جب آپ کو بتانا ہے مبنی کس پر ہے تو لام کلمے کی حرکت کو دیکھیں. یہاں پہ لام کلمہ با ہے، یہ روٹ لیٹر سے لام عین با روٹ لیٹر سے ہے. پہلا روٹ لیٹر، دوسرا روٹ لیٹر، تیسرا روٹ لیٹر. تو تیسرے روٹ لیٹر کی حرکت کیا ہے؟ سکون ہے. تو ہم کہیں گے مبنی علی السکون، تو کہتے ہیں فیبنا علی السکون اذا اتصلت به نون النسوتی. جب نون النسوہ اس سے جڑ جائے گا، اس فعل سے، یلعب یلعبا فعل سے نون النسوہ جڑ گیا تو یہ فعل اب مبنی ہو گیا سکون پر. تو یہ جو ہے یلعب معرب ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نون النسوہ جڑ جاتا ہے تو یہ مبنی ہو جاتا ہے سکون پر. اسی طرح سے دوسرا موقع جب فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، کس وقت؟ جب نون التوکید اس سے جڑ جائے. جیسے لا تقومن، لا تقومن. اب یہ کیا ہو گیا؟ نون التوکید الثقیلہ جڑ گیا اس کے ساتھ، مشدد. تو یہ میم پہ دیکھیں فتحہ آ گئی ہے، ورنہ کیا تھا یہ اصل میں؟ تقومو تھا. یہ تقومو، تقومو تھا، میم پہ دمہ تھی، لیکن یہ نون النسوہ نون الثقیلہ آ گیا تو اس نے اس کو فتحہ میں کنورٹ کیا. اب یہ مبنی ہو گیا. تب ہم کہیں گے مبنی علی الفتح. ویبنا علی الفتح اذا اتصلت به نون التوکید. نون التوکید جڑ جائے، چاہے وہ مخففہ ہو چاہے مثقل یعنی ثقیل ہو چاہے خفیف ہو، دونوں صورتوں میں یہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے مبنی علی الفتح پر. تو یہ جو ہے فعل مضارع. اور اب فعل امر کی بات کر لیں تو فعل امر دیکھیں، اس میں ایک ہی چیز یاد رکھیں، باقی سب چیز پھر ختم ہو جائے گی اگر اس ایک قاعدے کو یاد رکھ لیا تو. فعل مضارع، فعل امر اس چیز پر مبنی ہوتا ہے، فعل امر اس چیز پر مبنی ہوتا ہے جس چیز پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. فعل امر اس چیز پر مبنی ہوتا ہے جس چیز پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. بس یہ قاعدہ ہے. تو تینوں اس کی وہی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہم نے مجزوم میں پڑھی ہیں. ابھی یہ دیکھیں مجزوم میں 3 چیز پڑھی ہے ہم نے، وہ سیم چیزیں یہاں پہ آئیں گی مجزوم میں. دیکھیں فعل مضارع مجزوم کا ہوتا ہے، کہتے ہیں اصل اس کا ہے یہ سکون پر مبنی ہوتا ہے، یہ اس کا اصل ہے. فعل امر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. اصل اس میں کیا ہے؟ جیسے فعل ماضی میں اصل کیا تھا کہ وہ فتحہ پر مبنی ہوتا ہے. فعل امر اصلا سکون پر مبنی ہوتا ہے، لیکن دو حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ سکون پر مبنی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حالتیں کون سی ہیں وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ الی حذف حرف العلت ان کان معتل الاخیر. دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے وہی بات کی تھی، اگر آخری حرف معتل ہوگا، ویک لیٹر ہوگا، تو اسے گرا کر کے ہم اسے مجزوم کرتے ہیں. تو اسی طرح سے فعل امر اس صورت میں ہم کہیں گے وہ مبنی ہے علی حذف حرف الا. فعل مضارع یا فعل امر مبنی ہے علی حذف حرف الا، حرف علت کو حذف کر کے وہ مبنی ہو گیا. یہاں پہ ہم کیا کہتے تھے؟ فعل جو حرف علت ہے اس کو گرا کے یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. ہم کہتے تھے فعل مضارع مجزوم ہو گیا حرف علت کو گرا کے. حرف علت کو گرا کے فعل مضارع یہاں پہ مجزوم ہو رہا تھا. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حرف علت کو گرا کے فعل امر مبنی ہو گیا. مبنی کیونکہ فعل امر مبنی ہے، تو مبنی کس پر ہے؟ وہ مبنی اس پر ہے جس پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. تو فعل مضارع مجزوم جب حروف علت آتے ہیں تو مجزوم کیسے ہوتا ہے فعل مضارع؟ اس حرف علت کو گرا کر. تو اس لیے فعل امر پھر مجزوم ہوگا، فعل امر مبنی ہوگا حروف علت کو گرا کے، حرف علت کو گرا کر کے. اس لیے پہلی چیز ہے حرف علت کو گرا کر کے مجزوم ہوگا. کب؟ جب ویک لیٹر آئے گا. دوسرا نون کو حذف کر کے. کب؟ افعال خمسہ میں.
افعال خمسہ میں ہم نون کو حذف کرتے ہیں نا، تو نون کو حذف کر کے ہم یہاں پر اس کو مبنی بنا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں قوما، یہ اصل میں یہاں پہ نون تھا، قومانی، یہ اصل میں تھا تقومانی، تقومانی تھا، لیکن امر میں یہ تا گر جاتا ہے. یہ امر بنانا دیکھیں، اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا صرف کا بھی علم ہو، صرف کو بھی پڑھا جائے. جب صرف کو پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو جو کمانڈ فارم بنایا جاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پورا صرف سکھانا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ایک تا ہوتا ہے جو حروف مضارعہ کہلاتا ہے. تا اس کے آگے ہوتا ہے کہ مخاطب میں ہی کمانڈ کیا جاتا ہے، کمانڈ مخاطب کے صیغے میں دیا جاتا ہے. تو مخاطب کے صیغے میں آگے تا آتا ہے، تو کمانڈ فارم بنانے کے لیے اس تا کو گرا دیا جاتا ہے. تو یہ تقومو تھا اصل میں، اور یہ تسنیہ کے لیے تقومونا، تقومانی تھا، تقومانی. تو ہم نے کیا کیا، اس تا کو بھی گرا دیا تو کمانڈ فارم بن گیا، اور اس نون کو بھی گرا دیا جو پیچھے تھا، کیونکہ کمانڈ فارم بنتا ہی ویسے ہے، ہمیں اس نون کو گرا دینا پڑتا ہے، مجزوم کر دینا پڑتا ہے، اور آگے تا کو بھی گرا دیا. تو جب یہ تا کو گرایا اور پیچھے کے نون کو گرایا تو قوما بچ گیا. اسی طرح سے یہاں تقومونا تھا، تا کو بھی گرا دیا، نون کو بھی گرا دیا تو قومو ہو گیا. اسی طرح سے یہ انتی تقومینا تھا، تا کو بھی گرا دیا، نون کو بھی گرا دیا تو قومی ہو گیا، یہ قومی. تو ان جگہوں پر ہم کہیں گے یہ جو فعل امر ہے مبنی علی حذف حرف نون. کیونکہ مضارع کیسے بناتے ہیں اس کے مضارع کو مجزوم کیسے کرتے ہیں، نون کو حذف کر کے. اس کا مطلب اس کا امر مبنی کس پر ہوگا، نون کو حذف کر کے. اور آخر میں الى البناء علی الفتح اذا اتصل بنون التوکید یا ثقیلہ او الخفیفہ. اسی طرح سے آخری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہے فتحہ پر مبنی کب ہوگا، جب اس فعل امر کے ساتھ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ جڑ جائے تو پھر یہ مبنی علی الفتح ہوگا، جس طرح سے فعل مضارع بھی مبنی علی الفتح ہوتا تھا اس سے جڑنے کی وجہ سے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہاں پہ یہ مبنی علی السکون ہوگا، مبنی علی السکون ہوگا. وہ حالتیں کون سی ہیں، ایک بار میں جلدی سے اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد درس لمبا ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیں گے. دیکھیں کوئی بھی ایک امر کا صیغہ میں لے لیتا ہوں، مثلا ہم لے لیتے ہیں اذهب، اذهب یہ اس کی ایک شکل ہے اذهب. اس کے بعد یہ انتا اذهب، یہ انتما اذهبا، دو کے لیے کمانڈ کر رہے ہیں، دو کے لیے. اور یہ تین مردوں کے یا دو سے زیادہ مردوں کے لیے اذهبوا، اذهبوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آئیں، یہ تین ہو گئے، یہ مذکر کے تین ہو گئے، یہ مفرد، یہ تسنیہ، یہ جمع. اذهب، اذهبا، اذهبوا. اس کے بعد نیچے ہم آئیں گے سب سے پہلے انتی مؤنث کے لیے، ہم کہیں گے اذهبی، اذهبی. اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے، ہم کہیں گے اذهبا، واپس سے سیم ہو جائے گا یہ انتما کے لیے. اس کے بعد اور آگے جائیں گے اور ہم کہیں گے اذهبنا، اذهبنا. یہ دیکھیں چھ شکلیں ہیں کمانڈ فارم کی، کیونکہ مخاطب کی یہ چھ شکلیں، چھ صیغے ہو سکتے ہیں بس. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ چھ شکلیں ہیں. اب یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں یہ مبنی ہے سکون پر، ٹھیک ہے، مبنی ہے سکون پر. یہ اذهبا یہاں پر اصل میں نون تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اذهبا جو ہے مبنی علی الفتح کیونکہ با پہ فتح ہے. نہیں، ہم نے کیا کہا کہ فعل امر اس چیز پر مبنی ہوتا ہے جس چیز پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. تو فعل مضارع مجزوم یہاں پہ کس چیز پہ ہوتا ہے، نون کو گرا کر، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اصل میں کیا تھا، یہ تذهبانی تھا. تو ہم نے اس نون کو گرایا، تو ہم کہیں گے نون کے گرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ مجزوم ہو گیا. تو یہ مجزوم ہوا ہے نون کو گرا کر کے، اس لیے یہ جو ہے مبنی بھی ہوگا. تو ہم یہی کہیں گے کہ بحذف حرف نون مجزوم، یہ مبنی ہو گیا. یہاں پر بھی نون کو گرایا گیا ہے، اذهبوا میں یہاں پر کیا تھا، تذهبونا تھا، نون کو گرا دیا، اس کا مطلب مبنی ہے بحذف حرف نون. اذهبی میں یہاں پر بھی نون تھا، تذهبین افعال خمسہ میں سے، تو یہاں پر اس کو مجزوم جب کیا تو کیسے کیا، بحذف حرف نون. یہاں پر بھی یہ بھی تذهبانی تھا، نون گرا کر کے ہم نے مجزوم کیا، تو نون گرا کر کے امر میں ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہو گیا. اور اذهبنا یہ نون تو فکس ہے، نون نسوہ ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، مبنی علی السکون، مبنی. تو یہ والا اور یہ والا مبنی علی السکون ہے، باقی کے چاروں جو ہیں مبنی علی حذف حرف نون. اور اگر ویک لیٹر یہاں پہ آ جاتا، یہ باقی جگہ پر کوئی ویک لیٹر ہوتا تو ہم کہتے مبنی علی حذف حرف الا، اور یہ پھر بھی یہ والا تو پھر بھی جو ہوتا یہ مبنی علی السکون ہی ہوتا، کیونکہ یہ والا ایسا ہی رہتا ہے. تو یہ آپ کا ٹوٹل ایک طرح سے خلاصہ ہو گیا ہے. تینوں جو قسمیں ہیں ہماری فعل کی زمانے کے اعتبار سے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ اس کی اعرابی
تبدیلیاں رفع، نصب اور جزم کیسے بتایا جاتا ہے فعل مضارع میں، وہ ہم نے دیکھا، کیونکہ فعل ماضی اور فعل امر ہم نے کہا یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، تو ان کا مبنی کیسے بتایا جاتا ہے آپ کو وہ چیز یاد رکھنی ہے، گردانوں کے ذریعے یاد رکھیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ صرف سیکھنا ہے، پلے لسٹ موجود ہے، اس کے لیے آپ جا کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں نظم الاجرومیہ کی ایک پلے لسٹ ڈال دوں اور صرف کی ایک پلے لسٹ ڈال دوں، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے اور مزید معلومات بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ درس نمبر میرے خیال سے 8 تھا یا 9 تھا، یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب آئندہ جو بات شروع ہوگی وہ اگلے درس سے ہوگی، اس میں ایک ایکسرسائز ہے، اس کو ہم پھٹافٹ سے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں استخرج کل فعل مبنی مما یاتی و اعربہ، اس میں سے فعل ہر وہ مبنی فعل نکالنا ہے، مبنی ایک فعل جو مبنی ہو اس کو نکالنا ہے اور اس کا اعراب بتانا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں اہدینا الصراط المستقیم، دیکھیں اہدینا یہ کمانڈ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اہدینا نون تو یہ ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں، نون کو جب ہم نے ہٹا دیا تو اہدی بچ گیا صرف ہمارے پاس، اہدی۔ اب یہ آگے کا حمزہ جو ہے یہ بھی زائدہ ہے، تو ہا اور دال بچا، اس کا مطلب ایک حرف کم پڑ رہا ہے، جو حرف کم پڑ رہا ہے وہ اصل میں یہاں پہ ویک لیٹر تھا ہے، تو یہ اہدی جو ہے فعل امر ہے، اور یہاں پر مبنی کس پر ہے؟ یہ مبنی ہے علی حذف حرف الا، حرف علت کو حذف کر کے یہ مبنی ہو گیا ہے، فعل امر ہے، کیونکہ فعل امر مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کس پر ہوتا ہے؟ مبنی اس پر ہوتا ہے جس پہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ فعل مضارع مجزوم یہ والا کہاں ہوگا؟ حرف علت کو گرا کر کے مجزوم ہوتا ہے، تو اسی لیے فعل امر مبنی ہوگا بھی حذف حرف الا۔ کہتے ہیں النساء یدبرن شؤون المنازل، النساء یدبرن شؤون المنزل۔ اب دیکھیں یہ یدبرنا، یہ ہننا کی شکل ہے، یدبرنا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ والی جو شکل ہوتی ہے یدبرنا اور تدبرنا، یفعلنا تفعلنا، یہ مبنی ہوتی ہے۔ نون النسوہ جب جڑ جائے فعل کے ساتھ، نون النسوہ فعل مضارع کے ساتھ جڑ جائے تو وہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آپ کا مبنی، تو مبنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ مبنی فعل بتانا ہے جو مبنی ہے، تو مبنی کون سا ہے؟ یدبرنا مبنی ہے، اور مبنی کس پہ ہے؟ یہ مبنی علی سکون، جو کہ را پر سکون آ رہی ہے، جو کہ لام کلمہ ہے اس کا، تو ہم کہیں گے مبنی علی سکون۔ کہتے ہیں اذا زارک صدیق، دیکھیں زارا، یہ کاف جو ہے یہ کاف پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں، زارا فعل ہے، تو زارا فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ فعل ماضی مبنی علی سکون ہے کیونکہ را پر سکون آ رہی ہے، جو کہ لام کلمہ ہے اس کا، لام کلمہ ہے یہ، اور اس پر سکون آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ مبنی علی فتح آ رہی ہے تو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح۔ اس کے بعد کہتے ہیں اذا زارک صدیق فلقہ بالبشر، فلقہ بالبشر وبالغ فی اکرامہ، دیکھیں بالغ، بالغ کمانڈ فارم ہے، بالغ کمانڈ فارم ہے، اور یہ کمانڈ فارم کیا ہوتا ہے؟ امر کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی سکون ہے، یہ والا مبنی علی سکون ہے کیونکہ یہ انتا کے لیے ہے مبنی، یہ ابھی فی الحال بہت ارلی ہے، بہت جلدی ہے ان چیزوں کو کرنا، یا اس طرح کی ایکسرسائزز کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت جلدی ان چیزوں کو وہ لے کر کے آئے ہیں، پہلے فوائد پورے بتانے چاہیے تھے، اس کے بعد میں ان چیزوں کو لانا تھا۔ تو اس ایکسرسائز کو کر کے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور زیادہ کنفیوژن میں ڈالوں، لیکن اصل غور کرنے کی چیز بس یہ ہے کہ دیکھیں بالغ، تو یہاں پہ غین ساکن ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے مبنی علی سکون ہے یہ، کیونکہ فعل امر ہے۔ اس کے بعد وہ ازغی، یہ بھی جو ہے یہ جو ہے اس وقت مبنی نہیں ہے، یہ مبنی نہیں، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نون ثقیلہ آ رہا ہے تو یہ مبنی علی الفتح ہو جائے گا، نون ثقیلہ کی وجہ سے جو فعل مضارع ہوتا ہے مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیکھیں، یہ بھی نون آ رہا ہے، یہ نون ثقیلہ ہے، اسی لیے مبنی علی الفتح ہو جائے گا یہ۔ تو جو چیزیں آسانی سے پکڑ سکتے ہیں اس کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں، زیادہ مطلب یہ ضرورت نہیں ہے اس چیز میں جانے کی کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ارلی ہے، بہت جلدی ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں تو یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، جب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت باتیں اور آسان ہو جائیں گی۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، کیونکہ آئندہ ہفتے سے اب ہمیں فعل کی جو تیسری قسم ہے جامد اور متصرف، اس سے ہم شروع کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ تو آج کے درس کو یہیں روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔